اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے پے در پے نیگیٹیوٹی کے اوپر بیانات کرنے کی توفیق بخشی۔ اس کا ثمر یہ ملا ہے کہ اب لاکھوں لوگ دنیا بھر سے نیگیٹیوٹی کا علاج اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خود کر رہے ہیں۔ کل تک جن کو شعور نہیں تھا ان کو شعور ملا ہے، جن کو معلومات نہیں تھی ان کو معلومات ملی ہے، اور جن کو علاج کی سہولت دستیاب نہیں تھی، عاملین سے وہ علاج کروا نہیں سکتے تھے، یا عاملین سے علاج کروا کے وہ اکتا چکے تھے، آج وہ ایک پائی خرچ کیے بغیر خود اپنا علاج کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب تک نیگیٹیوٹی کے اوپر ہم علامات، ظاہری مخفی نیگیٹیوٹی کی تشخیص یعنی جادو کی تشخیص، اسیب کی تشخیص، پھر اس کے علاج کے کئی طریقے، ان کے اوپر مفصل کلام ہو چکا ہے، یعنی ڈیٹیل بیانات ہو چکے ہیں، اور شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل تلاش پہ کم و پیش وہ تمام بیانات پبلک بھی ہو چکے ہیں۔ ان بیانات کے دوران میں نے صدقہ اور اوتارا کے اوپر الگ 8-10 بیانات کیے تاکہ امت میں شعور آئے کہ صدقہ کیا ہے اور اوتارا کیا ہے۔ الحمدللہ ان بیانات کی برکت سے کئی علماء سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں شامل ہوئے، یعنی وابستہ ہوئے، منسلک ہوئے شافیہ سوشل میڈیا کی برکت سے، پھر یہاں تشریف لے کر آئے، پھر وہ مرید ہوئے، بیعت ہوئے، کہ ہمیں آج زندگی میں پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور اوتارا کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بے جا اسراف کے فتوے لگاتے رہے ہیں اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ ہمیں آج یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، یہ کسبی طریقہ علاج ہے، اور صدقہ وہ بھی طریقہ علاج ہے۔ تو مفصل بیانات سے الحمدللہ جہاں امت میں شعور بیدار ہوا، عوام میں شعور بیدار ہوا، وہاں خواص کو بھی نفع ہوا۔ تو جب میں نے اوتارا کے اوپر بیانات کیے تو پھر اوتارا کے کئی طریقے بتائے تاکہ جو جس کو آسان لگتا ہے وہ کر لے۔ جس طرح 7 پانیوں سے اوتارا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک پانی کے ساتھ غسل شفا کرنا ہے، فجر کے وقت غسل شفا کرنا ہے تو اس کا کیا نفع ہوگا، اوتارا کیسے ہوگا، گوشت سے اوتارا کیسے ہوگا، لیمو سے اوتارا کیسے ہوگا، کالے کپڑے سے اوتارا کیسے ہوگا، خوشبو سے اوتارا کیسے ہوگا، زیتون کے تیل سے اوتارا کیسے ہوگا، اسی طرح مرغی ہے، سری ہے، کالے چنے ہیں، ان سے اوتارا کیسے ہوگا۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بیانات ہو چکے۔ آج جو ہم کلام کرنے جا رہے ہیں یا جو بات آج ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے یوگا اینڈ فزیکل ہیلتھ، یعنی ہماری صحت اور یوگا۔ اسی طرح یوگا اور نیگیٹیوٹی، یعنی یوگا یا جادو کے اثرات، یعنی یوگا کی کون سی ہم ایکسرسائز مشق کریں جس سے ہمارا جادو بھی ختم ہو جائے، ہماری نیگیٹیوٹی بھی ختم ہو جائے، اس کا اوتارا ہو جائے، اور اگر ہم بدنی بیمار ہو چکے ہیں یعنی ہماری ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے، یعنی ہمارا علاج ہو جائے۔ تو اللہ بولو ان دونوں مسائل کے لیے، چاہے آپ محض جادو کے مریض ہیں اور جادو نے ابھی آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچایا، یا آپ میں سے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے کہ جادو اتنا پرانا ہو گیا یا جادو اتنا شدت کا تھا کہ جہاں اس نے اس کی روحانیت کو نقصان پہنچایا ہے، روح کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں جادو نے اس کی صحت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ چاہے آپ کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے تب بھی، یا صرف آپ کے ابھی روحانی معاملات ہیں صحت کے حوالے سے یا صحت کے لحاظ سے ابھی آپ بالکل فٹ ہیں، وہ تمام حضرات جن کے روحانی معاملات ہیں یوگا اینڈ نیگیٹیوٹی، وہ تمام حضرات جن کی صحت بھی متاثر ہو چکی ہے، وہ اینزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، انسومیا کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی،
ہائپر ٹینشن، ان کا بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہوتا، مسلسل ادویات استعمال کرنے کے باوجود بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کوئی شوگر کا مریض بن گیا ہے تو شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اسی طرح نیگیٹیوٹی کی وجہ سے خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کے گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، بنتی ہیں، علاج کرواتے ہیں، ختم ہوتی ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر ریکرنس ہو جاتی ہے اور وہ پستے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، انہیں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مثانے میں جو غدود بن جاتی ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بالخصوص عورتیں ہیں، انہیں ایام کا جو مسئلہ ہے اور ساتھ گلٹیاں ہیں، یعنی مردوں میں بھی گلٹیاں بن جاتی ہیں، عورتوں میں بھی بن جاتی ہیں، رسولیاں مردوں میں بھی بنتی ہیں، عورتوں میں بھی بنتی ہیں، لیکن جو ایام کا مسئلہ ہے یا خواتین کے جو مخصوص امراض ہوتے ہیں، امراض مخصوصہ جو ہیں خواتین کے، ان کا سامنا ہے کسی کو، ان تمام حضرات کے لیے یہ عمل ہے جو آج میں آپ کو بتانے یا سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک یوگا کی مشق ہے، لیکن ہم اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑ کر کریں گے، یعنی ہم اس کے اندر روحانیت بھی لے کر آئیں گے، یوگا بھی ہوگا اور روحانیت بھی ساتھ آئے گی۔ اس کا نفع کیا ہوگا کہ یوگا کا جو طریقہ ہے وہ ہم اپنائیں گے اور ادھر سے ہم ہیلیں گے، انرجی اللہ کے ذکر سے لیں گے، یعنی روحانیت سے لیں گے۔ تو یوں جب روحانیت اور یوگا یہ دونوں ملیں گے تو ایسا اتارا ہوگا کہ اگر آپ کی بدنی بیماریاں ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ محض جادو سے متاثر ہیں یا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہیں تو انشاءاللہ رضی جادو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ نیگیٹو انرجی چاہے وہ وظائف شرائط کے بغیر آپ پڑھتے رہے اس لیے متاثر ہوگے، یا آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا وہ آپ کو الٹا پڑ گیا اس لیے متاثر ہو گئے، یا آپ کے اوپر کسی نے جادو کا وار کر دیا، کالی نظر کا وار کر دیا، یا اسیب کی وجہ سے آپ متاثر ہو گئے، یا ایسے ماحول میں آپ رہتے رہے جو نیگیٹو انرجی سے متاثر تھا تو نیگیٹو انرجی نے آپ کو بھی ڈیمیج کر دیا، آپ کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ذرائع سے نیگیٹو انرجی نے آپ کو متاثر کر دیا ہے تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح بدنی بیماریاں ہیں، نیگیٹو انرجی نہیں ہے، نیگیٹو انرجی نہیں ہے، بدنی بیماریاں ہیں، تب یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جس طرح میں نے مثالیں دی کہ اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، انسومیا ہے، ریسٹلیسنس ہے، ہر وقت بے چینی ہے، غصہ ہے بیجا، چڑچڑا پن ہے، کام میں دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، سستی، ہر وقت لیزینس ہے، یعنی نیند بہت زیادہ، ہر وقت سونے کے باوجود بھی سلیپی رہتے ہیں آپ۔ اب یہ تمام مسائل کا اگر آپ کو سامنا ہے تو آج کا عمل آپ کے لیے بھی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل اتنا آسان ہے، پہلے صرف آپ ایک میرے ہاتھ کا جو اشارہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں، ہاتھوں کی جو ترتیب آپ نے رکھنی اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد عمل تو آپ کو ایک ہی دفعہ بتاؤں گا تو اللہ کے حکم سے سمجھ آ جائے گا۔ آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں کریں، یوں آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں، پھر ان 4 انگلیوں کو 2 کر دینا ہے، یعنی 2 انگلیاں ادھر ہو گئی، 2 انگلیاں ادھر ہو گئی۔ میں یہ ذرا رنگ اتار دیتا ہوں، مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ اب یہ یوں آپ نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ 4 انگلیاں، ان کے درمیان میں آپ نے وقفہ کر دینا ہے۔ یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے بائیں ہاتھ کا اور اسی طرح دائیں ہاتھ کا، یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے، یعنی بڑی انگلی مڈل فنگر کے ساتھ والی جس پہ انگوٹھی پہنی جاتی ہے، جس سے میں نے اتاری ہے ابھی، یہ جو رنگ فنگر ہے یہ انگوٹھا آپ نے یہاں رکھنا ہے، ادھر سے انگوٹھا آپ نے ادھر رکھنا ہے۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ آپ ہاتھ یوں کر دیں گے اور یہ انگوٹھا یہاں رکھیں گے، اسی طرح آپ یہ یوں کریں گے اور انگوٹھا ادھر رکھیں گے۔ اب یہ ترتیب بنا کے آپ نے یوں جائے نماز پہ بیٹھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی مریض ہے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ اپنے بیڈ پہ کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل سب سے زیادہ نفع اس کو دے گا جو چھت پہ یہ عمل کرے گا، کھلی ہوا میں۔ کوئی صحن ہے، کسی کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے، وہ اپنے لان میں بیٹھ کے یہ عمل کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ نفع ہوگا۔
अगर ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है तो आप ये अमल अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, अपने टीवी लॉन्च में भी कर सकते हैं, या जो भी आपका कंपाउंड है छोटा सा उसमें बैठ के भी आप अमल कर सकते हैं। महरूम इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप खुली हवा में करेंगे तो आपको नफा ज्यादा होगा। क्यों? आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। अब हाथों की तरतीब क्या हो गई कि आप इन चारों उंगलियों को दो हिस्सों में यूं तकसीम करेंगे और इधर का अंगूठा इधर और इधर का अंगूठा इधर, यानी अंगूठी पहनने वाली जो उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है उसके ऊपर आपने रखना है। अब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो यूं ऊंचे होकर बैठेंगे, यानी आपने यूं ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे आपने आपको बिल्कुल स्ट्रेच करके ऐसे बैठेंगे। और ये जो हाथ हैं ये इस जगह पे, ये अंगूठा इस जगह पे आना चाहिए, ये नहीं बस ऐसे करके नरम सा रख देना है। यहां पे प्रेशर पॉइंट है, इस पॉइंट को दबा कर रखना है। बात समझ आ रही है? यानी ये जो पॉइंट है इसको दबा कर रखना है। इस लोकेशन पे आप अंगूठा रखेंगे और दबा कर रखेंगे। इधर आप यहां अंगूठा रखेंगे और इसको इस पॉइंट को दबा कर रखेंगे। अब आपने ये रख लिया ऐसे, तो आपने ऐसे बैठना, ये नहीं ऐसे बैठना, ये इनको इकट्ठा कर लेना है, आपने ऐसे बैठना है। अगर जमीन पे बैठेंगे तो आप चार जानों होकर बैठेंगे, दो जानों होकर बैठना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन योगा में जो होता है वो चार जानों होकर आप बैठेंगे और अपनी चेस्ट को, छाती को उठाकर रखेंगे, यानी छाती जो है वो पेट के साथ ना लगे। आपने ऐसे स्ट्रेच करके बैठना है, ये हाथ यूं रख के। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर भी जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूं, सोफे की जगह पे कुर्सी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर बेड पे बैठ के कोई माजूर है वो कर रहा है तो वो आलती पालती मार के चार जानों होके चौकड़ी मार के करेंगे और अपनी छाती को यूं उठाकर। अब ये प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अंगूठे रख लिए और हाथ आपने यूं रख लेने। ये चीज आपकी खुली रहनी चाहिए, यानी बगलें जो है ये बंद नहीं होनी। ये जब तक आप इन तमाम पोजीशनों को समझेंगे नहीं, ये अमल मुअस्सर नहीं होगा। क्यों? हमने तरीका लिया है योगा से और उतारा हम करेंगे अल्लाह के जिक्र से, रूहानियत के जरिए। तो जब ये दो तरीका इलाज मिलेंगे तो इंशाल्लाह शिफा होकर रहेगी। चाहे आपके हेल्थ इश्यूज है, चाहे आपका नेगेटिविटी का मसला है, यानी आपका सेहत का मसला है, बदनी मसला है, चाहे आपका रूहानी मसला, इंशाल्लाह दोनों मसाइल आपके हल हो जाएंगे। अब हमने कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे बैठना है या जमीन पे बैठ के करना है। सबसे ज्यादा मुअस्सर मैंने क्या कहा है कि आप जमीन पे चटाई डालकर, यानी जाय नमाज डाल के उस पे बैठे चार जानों होके और प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अपना अंगूठा रख के आप यूं बैठ जाएंगे। अब आपने करना क्या है? अब आप पहले थोड़ी देर के लिए यकसू होंगे, उसके बाद आप अपनी सांस को अंदर लेके जाएंगे। जब सांस को अंदर लेके जाएंगे, जितनी सांस लंबी आप अंदर खींच सकते हैं उतनी आपने खींचनी है। थोड़ी देर के लिए पहले आपने बैठकर यकसू होना है, दुनिया से कट ऑफ होना है। अब रब क्या फरमाता है? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अब देखें रूहानियत की बात शुरू हो गई। अब बड़ी तवज्जो आपने रखनी है। क्यों? जो मैं चीज बताऊंगा इंशाल्लाह उसको कुरान और हदीस से साबित भी करके दूंगा दलाइल के साथ, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें भी बात समझ आ जाए, जो अहले इल्म है उनका ज़ौक़ भी दबाला हो जाए, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो साइंटिफिकली बात को समझ जाए, तो कोई तबका भी महरूम ना रहे। तो थोड़ी देर के लिए जब आप यूं बैठ जाएंगे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अंगूठे रख के, तो आपने यकसू होना है। क्यों? रब क्या फरमाता है? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। सबसे ला ताल्लुक होके मेरा जिक्र करो, यानी सबसे तोड़ो तो मेरे से जोड़ो। जब तक आप दूसरों से ला ताल्लुक नहीं होंगे, अल्लाह के साथ जुड़ेंगे नहीं, हेलिंग एनर्जी आएगी नहीं। जब हेलिंग एनर्जी आएगी नहीं तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी नहीं, तो उतारा कौन सा और इलाज कौन सा? ये तो महज वक्त का ज़िया होगा और अपने आप को मुशक्कत में डालने के अलावा कुछ नहीं होगा। जब तक कुरान के इस हुक्म पे, कुरान की इस आयत के ऊपर आप अमल नहीं करते, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे तोड़ और मेरे से जोड़, इसका ये आरफाना और मुख्तसर सा तर्जुमा मफहूम है
کہ سب سے لا تعلق ہو کے پھر ہم نے ذکر کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, ہم کوئی مشین تو نہیں ہے کہ بند کریں اور چلا دیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آدھے منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے آپ خاموش بیٹھے رہیں اور سانسیں لمبی لمبی لیتے رہیں. یعنی سانس کو اندر کھینچیں پھر نکالیں پھر کھینچیں پھر نکالیں. آدھے منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد جب ماحول سے آپ کٹ آف ہو جائیں تو پھر آپ نے سانسوں کو لمبا کر دینا ہے. یعنی جتنی سانس اندر زیادہ سے زیادہ لے جا سکتے ہیں وہ لے جانی ہے, اور پھر جتنی نکال سکتے ہیں وہ نکالنی ہے. اب کرنا کیا ہے, جب سانس کھینچیں گے تو آپ نے کہنا ہے اللہ, جب سانس نکالیں گے تو پھر کیا ہے ہو. یعنی جب سانس اندر جا رہی ہوگی تو آپ اللہ بولیں گے یعنی دل ہی دل میں, اور جب سانس نکال رہے ہوں گے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اب یہ ذکر پاس ان فاس کہلاتا ہے, یعنی جو سانسوں کے ساتھ ذکر ہوتا ہے یہ ذکر خفی بھی کہلواتا ہے, اور اس طریقے کو پرٹیکولرلی کہا جاتا ہے پاس ان فاس. تو یہ پاس ان فاس ذکر آپ نے ناک سے کرنا ہے, منہ آپ کا بند رہے گا, منہ نہیں کھولنا, یہ منہ بند رہے گا. یہ صرف ناک سے ہوگا. ناک سے آپ نے سانس لے کر جانی ہے, ناک سے ہی آپ نے سانس نکالنی ہے. بس یہاں رعایت ان کو ہوگی جن کو سائنوسائٹس ہے, ٹھیک ہے, یا ان کے ناک میں کوئی غدود ہے, کوئی ٹیومر ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو وہ لوگ ناک کی بجائے منہ کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تو مجبوری ہے. لیکن جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ منہ کو تالا لگا کے رکھنا ہے. آپ نے ناک سے سانس لینی ہے لمبی جتنی لے سکتے ہیں, اور ناک سے سانس نکالنی ہے. جب سانس لے رہے ہوں گے تو اللہ, اور جب نکالیں گے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. یہ والا ذکر چلے گا, لیکن یہ چلے گا کیسے, پاس انفاس, سانسوں کے ساتھ. جس طرح میں نے بول کے کر کے دکھایا ہے ایسے یہ نہیں ہوگا. ایسے کر سکتے ہیں لیکن وہ نفع نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. کیوں؟ یوگا کے اندر خاموشی ہے, تو طریقہ ہم نے کس کا لیا ہے, یوگا کا. پھر یہ یوگا کا طریقہ نہیں رہ جائے گا, یہ پریشر پوائنٹس جو ہیں یہ ہمارے دماغ کو میسج نہیں پہنچا سکیں گے. ہم نے اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن پہنچانی ہے, اور ان سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جو ان ایکٹیو ہو گئے ہیں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے, سپریس ہو گئے ہیں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے. ہم نے ان سینٹرز کو ریفریش کرنا ہے تاکہ ہم بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں, اور جتنی نیگیٹو انرجی ہے اس کو اپنی سانسوں کے ذریعے باہر نکالیں. جب ہم اللہ کا ذکر کریں, ہم جب اللہ کریں تو ہیلنگ انرجی کو اندر نکالیں, اور ہو کریں تو نیگیٹو انرجی کو باہر نکالیں. پہلے دن جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے صرف 1 منٹ کا عمل کرنا ہے. کتنے منٹ کا؟ 1 منٹ کا, صرف 1 منٹ کا. آپ نے اپنے موبائل پہ الارم لگانا ہے, 1 منٹ کا آپ نے عمل کرنا ہے. اگر مزہ آئے 2 منٹ کا کر لیں, مزہ آئے 3 منٹ کا کر لیں, لیکن آپ 1 منٹ کا کریں گے. پہلے دن آپ 1 منٹ کا عمل کریں گے, دوسرے 2 منٹ, تیسرے دن 3 منٹ, چوتھے دن 4 منٹ, یوں کرتے کرتے آپ نے 10ویں دن 10 منٹ پہ پہنچ جانا ہے. اور اگر آپ کا سٹیمنا ہے, آپ پہلے سے ذکر خفی کرنے والے ہیں, پاس انفاس کرنے والے ہیں, یا کبھی آپ نے پہلے یوگا کی ہے, یا آپ کو روحانیت سے شوق ہے, یا آپ واقعی سیریس ہیں کہ میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, تو آپ یہ 10 منٹ میں تیسرے دن بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پہنچیں گے تو آپ کو تنگی نہیں ہوگی. تو جو طریقہ کار ہے, جو پروٹوکول ہے, وہ میں نے بتا دیا ہے کہ پہلے دن 1 منٹ, بس 1 منٹ کرو, باقی جو آگے بات بتاؤں گا وہ ساتھ جوڑو گے, چھٹی. اگلے دن 2 منٹ, پھر 3 منٹ, پھر 4 5 6 7 8, اور 10ویں دن 10 منٹ. 10 منٹ آپ نے پریشر پوائنٹس کے اوپر اپنے انگوٹھے رکھ کے, اور ان بازوؤں کو یا ہاتھوں کو یوں رکھ کے, تو آپ نے سمجھ آ رہی, اب سمجھ آ رہی کہ آپ نے اپنے ناک سے ہوا کو اندر لے کے جانا ہے اللہ, پھر ناک سے نکالنی ہے ہو. یہ جو میں نے آپ کو 10 دن دیے ہیں, کس لیے دیے ہیں؟ سانس کو لمبا کرنے کے لیے.
ورنہ تو پہلے دن بھی آپ 5-7 منٹ کر سکتے ہیں اوکے سوکے اوکے. تو جتنا آہستہ آہستہ چلو گے, سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, جتنا آہستہ آہستہ چلو گے اتنا نفع زیادہ ہوگا. تو جلد بازی نہیں کرنی, پہلے دن 1 منٹ لگاؤ, 2 لگا لو, 3 لگا لو, اگلے دن 1 منٹ اور بڑھا لو یا 2 منٹ بڑھا لو. 10 دن میں 10 منٹ پہ نہیں جانا, 5 دن میں 10 منٹ پہ چلے جاؤ, لیکن سانسوں کو لمبا کرتے جاؤ, سانسوں کو لمبا کرتے جاؤ. جتنی سانس لمبی ہوگی اتنی ہی چھٹی تیری جلدی ہوگی. نیگیٹو انرجی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور بدنی بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اب مثال کے طور پہ آج ہم نے عمل شروع کیا, آج سے 10 دن کے بعد ہم باقاعدہ جو ڈوز ہے وہ ڈوز کیا ہے, 10 منٹ کا یوگا. تو 10 منٹ کی ڈوز پہ آج ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, آج سے اصل ہمارا علاج شروع ہوا ہے. یہ پہلے والے 9 دن یا 8 دن یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, آج سے ہمارا اصل علاج شروع ہوا ہے. کیونکہ پہلے والے تو ہم نے سیکھنے پہ لگا دیے, کسی کو بیٹھنا نہیں آئے گا, کوئی بیٹھے گا کسی کی کمر درد کرے گی, کسی کو یہ انگلیاں نہیں رکھنی آئیں گی, کبھی کہیں رکھے گا کبھی کہیں رکھے گا, کوئی ایسے بازو صحیح نہیں رکھ پائے گا, تھک جائے گا. تو 10 دن تو ہمارے 8 دن اسی کام پہ لگ جانے. اب ہمیں اصل طریقہ جو ہے یا علاج کرنا یا یوگا کرنا وہ آئے گا 10ویں دن جا کے. آج مثال کے طور پہ 10 دن ہو گئے. اب آپ یہ پریشر پوائنٹس کے اوپر انگوٹھے رکھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے ذکر شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ پاس ان فاس ذکر آپ نے یوں کرتے جانا ہے. 10 منٹ کا آپ نے الارم لگا لینا ہے, 10 منٹ کے بعد آپ نے یہ ذکر ختم کر دینا ہے. 10 منٹ کے بعد ذکر ختم کر دینا. جب آپ ذکر ختم کر دیں گے تو اب آپ نے پانی اپنے پاس رکھنا ہے. جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, چاہے لان میں بیٹھیں, صحن میں بیٹھیں, اپنے کمرے میں بیٹھیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, جہاں بھی بیٹھیں, پانی والی بوتل یا گلاس جگ جو بھی ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے. کسی تسبیح کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے 10 منٹ یہ ذکر کر لیا, ادھر موبائل پہ الارم بچ گیا. اب آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے میں جا کے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا سلام یا سلام, اس میں ذات کے ساتھ جوڑ کر, یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. یہ کس میں پڑھنا ہے؟ سجدے میں. اب یہاں جس طرح یہ سیکھا ہے ایسے سجدہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. یہ سجدہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح ہم نماز کا کرتے ہیں, نماز تو ہی گلو لائی دی ہے. تو جب یہ والا سجدہ سیکھ جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری نمازیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی. تمہیں پتہ چلے گا یہ باتیں میری سمجھ کے سیکھ کر کہ اگر ہم صحیح طریقے سے نمازیں پڑھتے رہتے ہم کبھی بھی ان مسائل کا شکار نہ ہوتے, نہ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوتے. اب ہم نے 10 منٹ کا یوگا کر لیا, ساتھ ہم نے پاس ان فاس ذکر بھی کر لیا. یوگا سے کیا ہوا کہ ہم نے ہیلنگ انرجی اللہ کے ذکر سے لی, اس نے جا کر اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی تھی اس کو جلایا اور ہم نے سانسوں سے اس کو باہر نکال دیا. یہ ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اتارا. ہم نے کیا کر لیا؟ اتارا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے برین کی سرکولیشن کو بڑھائیں گے. ہم اپنے ہارٹ کی, اپنے وزراز کی, جتنے بھی یہ اعضاء ہیں, آرگنز ہیں, ان کی سرکولیشن کو ہم نے بڑھانا ہے. جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارا سارا خون جو ہے وہ ایبڈومن میں, اپر چیسٹ میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ نیک میں اور ہیڈ میں آ جائے گا. ٹانگوں میں خون کیا ہو جائے گا؟ نہ ہونے کے برابر کم ہو جائے گا. بازو میں خون کیا ہو جائے گا؟ نہ ہونے کے بعد سارا خون جو ہے وہ ہمارا وزرا, یہاں یہ نظام ہے, جن آرگنز کو بیماری لاحق ہوئی ہے یہ خون آ جائے گا یہاں. جب ہم سجدے میں جائیں گے تو خون کا سب سے زیادہ بہاؤ جو ہے وہ ہمارے سر کی طرف, چہرے کی طرف ہو جائے گا اور دل کی طرف ہو جائے گا. اب ہم جائیں گے سجدے میں. جب ہم سجدے میں جائیں گے تو وہاں جا کے ہم پڑھیں گے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. اگر آپ کو اپنی انگلیوں پہ پڑھنا مشکل ہوگا, 100 بار آپ کہیں گے میں بھول جاؤں, تو آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھولے نہ. 100 مرتبہ آپ نے سجدے میں یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے.
जितनी देर आप सजदे में रहेंगे, ये जो बात मैं कह रहा था कि आपने सीखना है सजदा कैसे। सजदा जब आपने कर लिया, जब हम नमाज का सजदा करते हैं तो हम अपने बदन को जकड़ के रखते हैं। क्यों? हमने 3 बार तस्बीह सजदा पढ़ के उठना होता है। इसमें जो राज है वो क्या करना है कि आपने सजदे में जाके अपने बदन को ढीला छोड़ देना है। क्या करना है? ढीला। अब देखिए, ये बदन को यूं ढीला छोड़ेंगे, इसका नफा क्या होगा कि जो आपके मोरे एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो रहे हैं, वो तमाम हजरात जिनको मोरों का दर्द है, जिनको कमर का दर्द रहता है, जिनको पट्ठों का दर्द रहता है, जिनके गर्दन के पट्टे पकड़े गए हैं, जिन्हें माइग्रेन रहता है, सर का दर्द रहता है, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, जिन्हें हार्ट का मसला है, ये तमाम मसाइल वाले जब सजदा लंबा करेंगे, 100 बार या अल्लाह या सलाम पढ़ेंगे और सजदे के अंदर बदन को ढीला छोड़ना है। बदन ऐसे अकड़ा के नहीं रखना। क्यों? जब बदन को ढीला छोड़ोगे, ये सारे मोरे रिलैक्स करेंगे। मोरे क्या करेंगे? जो एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो चुके हैं, इंटरलॉक हो चुके हैं, ये ढीले पड़ेंगे। जब ये ढीले होंगे, इनके अंदर जो नर्व्स गुजर रही हैं, जिनके ऊपर दबाव आया है, किसी की उंगलियां मुतासर हो रही हैं, किसी का ये वाली साइड मुतासर हो रही है, किसी की कमर मुतासर हो रही है, यानी जिधर जिधर वो नर्व सप्लाई देती है, वो हिस्सा पैरालाइज होने का डर होता है, डैमेज होने का डर होता है। तो जब आप अपना सजदे के अंदर कमर को ढीला, बदन को ढीला छोड़ दोगे, हर तरह के मसाइल जो मोरों के साथ जुड़े हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह वो तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ, जैसा डिप्रेशन है, ठीक है, इंसोमिया है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन है, हाइपरटेंशन है, जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और इसी तरह खुदा ना खास्ता आपके खून में कोई क्लॉट है, अल्लाह ना करे कल वो ब्रेन हेमरेज का सबब बन सकता है, हार्ट अटैक MI का सबब बन सकता है, आपको उससे भी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। जब आप सजदा लंबा करेंगे और अपने बदन को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, तो अल्लाह जो सजदे लंबे करोगे उसका नफा क्या होगा कि अल्लाह आपके हुस्नो जमाल के अंदर वो इजाफा फरमाएगा कि दुनिया यकीन नहीं कर सकती। चेहरे के ऊपर जितनी छाइयां हैं, जितनी पुरानी लानतें पड़ी हुई हैं, अल्लाह के हुक्म से सारी खत्म हो जाएगी। जो क्रीमें लगाने से भी खत्म नहीं हुई, वो सजदा लंबा करने से वो खत्म निशाना हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि चेहरे के ऊपर जितने रिंकल्स हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, एजिंग है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्किन आपकी ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपको फ्रैकल्स का मसला है तो वो हल हो जाएगा। पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, तो वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। सिर्फ सवाल है एक सजदा यकसू होके और बदन को ढीला छोड़ के, पट्ठों को ढीला छोड़ के, और 100 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या सलाम। 2 स्टेप हो गए। तीसरा और आखिरी स्टेप, अब सजदे से आप उठ गए, अल्लाह अकबर। एक ही सजदा करना, 2 नहीं करना, एक ही करना, अल्लाह अकबर। अब उठ गए, अब आप एक बार बड़े आराम के साथ बैठ के अब एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करेंगे, बदनी हसार करेंगे, जहां जहां तक ये हाथ जाता है ये सारा उतारा करेंगे, ताकि जो सुपरफिशियल नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी आपने झाड़ देनी। ठीक हो गया? उसके बाद पानी के ऊपर दम करेंगे, उस पानी को आप पी लेंगे। अगर कोई बीमारी रह जाए, शाफी जिम्मेदार है। अगर जादू रह जाए, शाफी जिम्मेदार है। इस योगा और ये रूहानी अमल का जो जॉइंट वेंचर है, ये जो कंपोजिट अमल है, ये जिस तरह मैंने बताया है इसी तरीके के साथ आप करें। कोई मसला आपके साथ रह जाए, शाफी जिम्मेदार है। अब मैंने ये कहा था कि जो अहले इल्म है उनको जो मैं अमल बताने जा रहा हूं, उनको मैं दलाइल दूंगा कि ये अमल किसके साथ मुताबिकत रखता है, किसके साथ मुताबिकत रखता है। क्यों? शाफी के यहां काउंसलर प्रोग्राम या कहानियां किससे नहीं है। अब देखो, हमने जो जिक्र किया पास इन फास जिक्र किया, ये हमने अमल किस लिए किया है? नेगेटिव एनर्जी का उतारा करना है। क्या करना है? नेगेटिव एनर्जी का उतारा, ताकि नेगेटिव एनर्जी हमारे बदन से निकले। जब हम गुनाहों का उतारा कर रहे होते हैं तो साथ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। कोई तीसरा कलमा पढ़ रहा है, कोई पहला कलमा पढ़ रहा है, काबतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, वो गुनाहों का क्या है? उतारा हो रहा है।
اللہ کے ذکر میں ہیں، مگن ہیں، اسی طرح آپ نے یوگا کے اندر مگن رہنا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے آپ نے کٹ آف ہو کے پاس الفاظ ذکر اللہ 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 سانسوں کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح میں بول رہا ہوں، یہ تو میں صرف سکھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اب یہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو یہ آپ نیگیٹو انرجی کا، بدنی بیماریوں کا اتارا کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جب ہم طواف کر لیتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اب جب وہ واجب 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر حکمت کیا ہے کہ اب تو رب کو سجدہ کر تاکہ تیرا خون پورے بدن کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرے، خاص طور پہ جب تو سجدے کرے، اٹھک بیٹھک جب ہوگی تو خون جو پاک ہو چکا ہے نیگیٹو انرجی سے، اب وہ تیرے تمام آرگنز کے اندر سرکولیٹ کرے۔ جب وہ تمام آرگنز کے اندر سرکولیٹ کرے گا، اسپیشلی جب سجدے میں جائے گا، تیرے دماغ کی طرف بھی جائے گا، تو تمام نفسیاتی مسائل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور تمام بدنی بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے طواف کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، طواف کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ ان نفلوں کی جگہ پہ ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ سجدہ، کہ پہلے ہم یوگا کریں گے، یوگا کی یہ والی ایکسرسائز کر کے اس کے بعد ہم ایک لمبا سجدہ کریں گے، تاکہ زیادہ دیر ہمارا خون جو ہے وہ چہرے کی طرف اور ایبڈومن کی طرف، یعنی ہمارے جو آرگنز ہیں ان کے اندر رہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں اس وقت ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اب یہ خون اللہ کے ذکر سے انرجائز ہوا ہے، ہیلنگ انرجی سے انرجائز ہے، پوزیٹیو انرجی سے انرجائز ہوا ہے۔ تو ساتھ ہم یا سلاموں کا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، مزید ہم ہیلنگ انرجی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسرا، ہم رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے۔ تو اتنی ہیلنگ انرجی اور پیدا بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ نیگیٹو انرجی جو یوگا کے دوران رہ گئی ہے وہ سجدے سے نکل جائے، وہ سجدے سے نکل جائے۔ اب طواف کی جگہ بھی ہم یوگا لے آئے، 2 رکعت جو نماز طواف ہے اس کی جگہ پہ ہم سجدہ لے آئے۔ تو جب 2 رکعت نماز طواف پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد زمزم پینا سنت ہے۔ زمزم پینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو پہلے والے بیانات میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ زمزم تبرک ہے، جو میں نے بیان کیا تھا کہ تبرک کیا ہوتا ہے اور ینتر کیا ہوتا ہے۔ تو جو زمزم ہے وہ تبرک ہے۔ وہ کیسے تبرک ہے؟ کہ پہلے اس کو انرجائز کیا، اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے پر میں۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا زمین پہ تو وہ تمام ہیلنگ انرجی جتنی اللہ نے چاہی وہ پانی میں منتقل ہو گئی۔ ادھر سے یہ پانی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کو چھوا تو جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدن مبارک کے اندر ہیلنگ انرجی تھی اس نے اس پانی کو انرجائز کیا۔ تو جو پانی انرجائزڈ ہے اس کو کہتے ہیں تبرک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرک۔ تو جو پانی یا جو چیز شیطانیت سے انرجائزڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ینتر، اس کو کہتے ہیں ینتر۔ پھر میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پہلے اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، پھر اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع ادا کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں میں ڈول ڈالا، زمزم کے کنویں میں ڈول ڈالا، آپ نے پانی نوش فرمایا، جتنا بچ گیا صحابہ نے خواہش کی کہ یہ پانی ہمیں مل جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنا پانی یعنی استعمال شدہ پانی جو بچ گیا وہ کنویں میں انڈیل دیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں دے دوں تو تم ہی پیو گے، میں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، قیامت تک میری امت پیتی رہے گی۔ یعنی اب یہ تبرک بن گیا ہے، یعنی پہلے اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، پھر اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر اس پانی کو انتہا پر پہنچایا، ایکسٹریملی انرجائز کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس لیے زمزم کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو زمزم کیا ہے؟ تبرک ہے۔ زمزم کیا ہے؟ تبرک ہے۔ جب زمزم پیا جاتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء۔
اے اللہ میں تیرے سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری مخلوق کو اور مجھ کو بھی نفع ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق کا یعنی وسعت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تمام بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے زمزم پیتے ہوئے۔ تو زمزم کیا ہے؟ تبرک۔ اب ہمارے پاس تو زمزم نہیں ہے، ہم کیا کریں گے کہ ہم سادے پانی کے اوپر جب قرآن پڑھیں گے، اب یہ سادہ پانی نہیں رہ جائے گا، یہ بن جائے گا تبرک۔ تو وہ 3 مراحل، طواف، نماز اور زمزم، جب ان تینوں کو جوڑو گے تو آج جو شافی نے عمل بتایا یہ عمل بن جائے گا۔ جب طواف کر لیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، زمزم پی لیتے ہیں، تمام بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ زمزم جی بھر کے پیو، پیٹ بھر کے پیو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق سے زمزم نہیں پیا جائے گا، زمزم نہیں پیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ زمزم اتنا پیو کہ پیٹ بھر جائے، یہ ایسے جسم ہو جائے، یعنی مزید پانی اندر ڈالنے کی گنجائش نہ رہے۔ اسی طرح آپ نے یہ جو پانی بنانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس، 1.5 گلاس، 2 گلاس آپ نے ٹکا کے پینا ہے، تاکہ اس کے بعد وہ نیگیٹو انرجی جو یوگا کرتے ہوئے، جو سجدہ کرتے ہوئے برن آؤٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری پیشاب کے راستے نکل جائے۔ وہ تمام بدنی بیماریاں، وہ تمام ٹاکسنز، وہ تمام نیگیٹو انرجی جو برن آؤٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ تو پانی جو آپ نے بنانا ہے تھوڑا بنا لیں، بعد میں اس کو بڑھا لیں، یا پہلے سے بوتل بڑی رکھ لیں، 1.5 لیٹر والی، لیٹر والی، تھوڑا تھوڑا کر کے 2 گلاس، 2.5 گلاس، 3 گلاس پانی پیتے رہے، گھونٹ گھونٹ کر کے، 2 گھونٹ کر کے پیتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیشاب آ جائے گا۔ اگر آپ بیماریوں کے اور نیگیٹو انرجی کے متاثر ہیں تو جو پیشاب آئے گا وہ انتہائی بدبودار ہوگا، اور مقدار میں تھوڑا ہوگا، یعنی جتنا پانی آپ پیئیں گے اتنا پیشاب نہیں آئے گا۔ جوں یہ عمل آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا پیشاب بڑھتا جائے گی، اس کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی، اور اس کی رنگت بھی صاف ہوتی جائے گی، اور اس میں بدبو بھی ختم ہوتی جائے گی۔ جب آپ کا پیشاب بالکل پانی کی طرح صاف ہو گیا تو آپ تمام بیماریوں سے پاک ہو گئے، روحانی بھی اور بدنی بھی۔ اب آپ کا علاج ہو گیا ہے مکمل، مگر یہ عمل ہے ساری زندگی کا۔ یہ عمل کیا ہے؟ ساری زندگی کا۔ یہ 10 منٹ کا عمل ہے، اور 5 منٹ کا عمل بعد کا ہے، یا 10 منٹ کا عمل پہلے ہے، 10 منٹ کا عمل بعد کا ہے، کیونکہ آپ نے تبرک بھی بنانا ہے، پانی بھی بنانا ہے، تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو یہ 20 منٹ اپنی زندگی کو دینا سیکھ لو، پہلے علاج کرو، اس کے بعد یہ 20 منٹ زندگی کو دینا سیکھ لو۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے جادو سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، اور بدنی بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ زندگی بھر آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر رزق کی بندش لگی ہے تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر رشتوں کی بندش لگی ہے تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی بدبخت نے آپ کی روحانیت باندھ دی ہے تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اگر آپ دیگر وظائف کر کر کے شرائط کے بغیر اجڑے ہوئے ہیں، رجت کے مارے ہوئے ہیں، تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اسی طرح نیگیٹو انرجی سے مارے ہوئے ہیں تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ بدنی بیماریاں ہیں، سر درد سے لے کے مائگرین تک، اور سسٹ سے لے کر کینسر تک، سر تپا کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ آتی ہے چاہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، آپ نے عمل یہی کرنا۔ یعنی خوشحالی چاہتے ہو تو تب بھی عمل کرنا ہے، عزت چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، روحانیت چاہتے ہو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جادو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور اللہ سے آئی لو یو چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ شافی تھوڑی جان چھڈن والا نہیں ہے، جان چھڈن والا نہیں۔ آپ نے یہ عمل اگر پکڑ لیا، یوگا اینڈ نیگیٹیوٹی، یوگا اینڈ فزیکل ہیلتھ، یہ آپ نے عمل پکڑ لیا، اب آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو روحانیت میں بڑھنا ہے اور آپ نے اسے نفع اٹھانا ہے، جادو کو توڑنا ہے، اپنی صحت بہتر کرنی ہے، آپ یہ عمل دن میں 2 بار کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور علل صبح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یوگا کا جو نفع ہوتا ہے، یا ذکر کا جو نفع ہوتا ہے، یا جو روحانیت ملتی ہے، وہ ہوتی ہے علل صبح۔ اب اس کے پیچھے ہندو کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے،
ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس سے سروکار ہے جو وقت علل صبح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے اور سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ فرشتوں سمیت، جنوں ان سمیت، جن کو اللہ توفیق دے دے، سب کیا ہوتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ہیلنگ انرجی اتنی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، جب ان گھڑیوں کے اندر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کے اندر اتنی ہی ہیلنگ انرجی زیادہ جائے گی۔ کیوں؟ کچھ ہیلنگ انرجی آپ خود پروڈیوس کرو گے، کچھ ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے آپ کو مل جائے گی، تو علاج یا عمل زیادہ کامیاب ہوگا۔ جب یہ عمل آپ 8-10 بجے کرو گے سو کے اٹھ کر، 12 بجے کرو گے، رات سونے سے پہلے کرو گے، تو دالا او گل بننا لی نہیں، عمل ہو جائے گا مگر وہ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے، اس عمل سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے، پھر جو اس کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں کرو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی ہندو بستے ہیں اور ان میں جو لوگ یوگا کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں، تو یوگا کہاں کیا جاتا ہے؟ کھلی جگہ پہ۔ اور کب کیا جاتا ہے؟ علل صبح۔ تو اب وہ کرتے ہیں صرف ایٹماسفیئر کی وجہ سے کہ اس وقت پولوشن نہیں ہوتی، یکسوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آکسیجن میکسیمم ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے، یہ چیزیں تو ہم نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے، ساتھ ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے، ہم نے لاجیکلی چلنا ہے کہ اس وقت ہیلنگ انرجی بہت جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے تو محض کرنی ہے ایکسرسائز، اور ہم نے ساتھ روحانیت بھی لینی ہے، تو ہمیں ڈوئل بینیفٹ ہوگا، دوہرا فائدہ ہوگا جب ہم صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بدنی مسائل بھی ختم فرما دے گا اور روحانی مسائل سے بھی چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے روحانی ہیں چاہے بدنی ہیں، تمام مسائل کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ساری زندگی کا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل پکڑ لیا، پھر آپ کو کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پاس انفاس ذکر کرنا آ جائے، یوگا کرنا آ جائے، آپ 10 منٹ کی بجائے اسی ٹائم کو بڑھا کر آہستہ آہستہ آپ 15 منٹ پہ لے جائیں، 20 منٹ پہ لے جائیں، 20 منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس سے زیادہ ناممکن ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے، 20 منٹ تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ بس جب یہ آپ نے سیکھ لیا اور یہ عمل پکڑ لیا، اس کے ساتھ صرف اب آپ درود پاک ساری زندگی پڑھیں گے اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں وہی آپ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی ورد وظیفہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ جو باڈی کو واش کر رہے ہیں، جس انرجی سے کوئی بھی وظیفہ پڑھو گے اس کی انرجی علیحدہ ہوگی، جب اس کی انرجی اس انرجی کے ساتھ کلیش کرے گی، ٹکرائے گی، تو آپ دوبارہ سے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے امت کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل چلے گا۔ جو لوگ آج کا پیکج لیں گے تو وہ پھر اسی نظام کے اندر رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بیانات جو ہے انہی ٹاپکس کے اوپر ہوں گے، اور مزید ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی بیماریوں سے یوگا کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو 5 اعمال بتاتا ہوں وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے، انہیں تو 100 معلوم ہے۔ جو پہلی بار یہاں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، تو ہر نماز کے بعد جو خضری عمل آپ کو نظر آئے گا وہ آپ نے سمجھ لینا ہے، سیکھ لینا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ خضری عمل پڑھیں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 عمل کرنے جو اللہ نے دیا ہے، اس میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنی آسانی ہو قرآن میں کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت صبح شام جب بھی آسانی ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ بنیادی 5 اعمال ہیں جن کے اوپر آپ نے پہرا دینا ہے، اور ساتھ یہ جو آپ نے پیکج لیا ہے پاس انفاس ذکر، یوگا اور نیگیٹیوٹی کا، یوگا یا فزیکل ہیلتھ کا، آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، دوبارہ کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں،
شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، برکت والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کو ڈانگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، حالات میں پکڑے ہیں، قرضنے میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی والے اسباب پیدا فرما دے۔ وہ والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں، بار بار دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ہمارے التجاؤں کو، ہماری صداؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ یا قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ روحانی سینٹر پہ تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص وہ حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے، مرض سے، قرض سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہتے تھے مگر بھول گئے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات کی دعائیں جو ہم تک پہنچی، ہم اللہ سے مانگ نہ سکے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کی دعائیں ہمارے پہ قرض ہیں کہ ہم ان کے لیے مانگیں، ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں، ہم ان کے لیے مانگ نہ سکے، اللہ سوال کے بغیر جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔